کے ریاکشن کے طور پہ ایک اور فرقہ وجود میں آیا جن کو نواصب کہا جاتا ہے، وہ ہے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف 7 صحابہ مسلمان ہیں، باقی سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ منبر رسول پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ زانیہ کہا جاتا ہے، منبر رسول پر کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر جیسی شخصیت، حضرت عمر جیسی شخصیت کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ نواصب کا فرقہ ہے اور ان کا سب سے بڑا ناصبی حجاج بن یوسف ہے۔ حضرات گرامی، حالانکہ صحابہ کو برا کہنا کتنا بڑا گناہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، صحابہ کرام کے اس اجر کو نہیں پہنچ پاؤ گے جو ثواب صحابہ کرام اپنے زمانے میں 1 مد یا آدھا مد جو یا گیہوں خیرات کر کے ثواب حاصل کر لیے۔ صحابہ اپنے زمانے میں اتنے اخلاص والے تھے، اپنے زمانے میں آدھا کیجی یا پاؤ کیجی گیہوں اللہ کے راستے میں دے کر جتنا ثواب حاصل کر لیے، احد پہاڑ برابر سونا خیرات کر لو تم، مگر اتنا ثواب تم کو نہیں ملے گا آج کے زمانے میں۔ ایسے صحابہ کو گالی دیتے ہو۔ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دینا۔ فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے زمانے میں 1 آدھا گھنٹہ عمل کر کے جتنا ثواب حاصل کر لیے، تم پوری عمر عمل کر لو، پوری زندگی عمل کر لو، مگر اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکو گے جتنا ثواب صحابہ 1 گھنٹے میں حاصل کر لیے۔ 1 گھنٹے میں صحابہ جتنا ثواب حاصل کر لیے، پوری عمر عبادت کر لو، اتنا ثواب تم حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کے دھول کے برابر ہم لوگ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں شک کرنا، ان کے بارے میں ڈاؤٹ کرنا، ان کے ایمان پہ شک کرنا اور ان کو گالیاں دینا، یہ شیعہ حضرات کی دین ہے۔ لہٰذا ہم سب کو متنبہ اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ اور آخری بات، سورہ فتح کی آخری آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ان کی تعریف میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں وہ مومنوں پر نرم ہیں اور کافروں پہ گرم ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے صحابہ کو کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے، دعا مانگتے ہوئے تم ان کو دیکھو گے، اتنے نیک لوگ ہیں وہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات سے تم ان کو پہچانو گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ کی یہی تعریف صرف قرآن میں نہیں، پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی۔ صحابہ ابھی دنیا میں آئے نہیں، صحابہ ابھی پیدا ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ان کے چرچے کر رہا ہے، ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تورات میں صحابہ کی تعریف، انجیل میں صحابہ کی تعریف ہے۔ لہٰذا صحابہ کی قدر کیجئے، صحابہ کے عظمت اور مقام مرتبے کو پہچانیے اس مہینے میں، کیونکہ ان کی بڑی توہین اور بڑی تذلیل کی جاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا ہی محترم مہینہ محرم